السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 سے 32 دو آیات ہیں۔ پارہ نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، محبوب بنا لے گا تم کو اللہ، محبت کرے گا تم سے اللہ، ویغفر لکم ذنوبکم، اور بخش دے گا تم سے تمہارے گناہوں کو، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، فإن تولوا، پھر اگر منہ موڑ لیں، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اور یہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ میرے سے محبت کرے، تو اللہ اسی سے محبت کرتا ہے جو اس سے محبت کرتا ہے۔ تو کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو اگر اللہ کی محبت ہمیں چاہیے، کیونکہ اس کی محبت کے بغیر ایک سانس بھی ہمارا کسی قابل نہیں، ہم ہر طرح سے اس کے کنٹرول میں ہیں، اس کے عبد ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہماری نعمتیں دینے والا ہے، ہماری کیئر کرنے والا ہے، اور اگر وہ کسی سے ناراض ہو جائے اس کی زندگی برباد ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے۔ کئی دفعہ آ کے لوگ کہتے کہ کیا کریں گے اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے، تو اس کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے اپنی کتاب میں ہمیں بتا دیا ہے کہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تو سیدھا راستہ ہے، میری نبی کی زندگی میں سے گزر کے آؤ، میری نبی کے فٹ سٹیپ کو فالو کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، کیونکہ اس نے اپنے نبی کو دنیا میں رول ماڈل بنا کے بھیجا تھا، تمہیں دکھانے کے لیے کہ ایسا انسان پسند ہے اللہ کو، ایسی شب و روز گزارنے والا، ایسا رب سے ڈرنے والا، ایسا رب کو یاد کرنے والا، رب سے ایسی محبت کرنے والا، اللہ کے بندوں کا اتنا ہی خیر خواہ، اتنا با اخلاق، اتنا پیارا انسان اللہ کو چاہیے۔ اس نے ایک رول ماڈل بنا کے ہمیں دکھایا تھا کہ یہ دیکھو، اس کے پیچھے پیچھے چلو گے اللہ تمہیں پیار کرے گا، اور صحابہ نے چل کے دکھایا۔ ہم نے محبت کا مطلب اپنے حساب سے سمجھا، ہر ایک نے محبت کو اپنے حساب سے کوٹ کیا، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو لے کے چل پڑا۔ یہ محبت گناہوں کی بخشش کا سبب بھی تھی، کیونکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے اس کے لیے جو اس کے نبی کی سنت کو فالو کرتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کی اتباع کیا، کیونکہ دو لفظ آئے نا ان دو آیات میں، اتباع اور اطاعت، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اتباع ہر اس کام میں جس کے کرنے کا آپ نے حکم دیا یا نہیں دیا، یہ صحابہ نے کی ہے۔ جیسے حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر ایک حدیث کسی کو بھی سنانے لگتے تو اپنی قمیص کا بٹن کھول لیتے۔ آخر لوگوں نے ایک دن پوچھا جب بھی آپ یہ حدیث سنانے لگتے ہیں اپنی قمیص کا بٹن کیوں کھول لیتے؟ کہا میں نے جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، ان کا یہ بٹن کھلا ہوا تھا۔ یہ وہ اتباع ہے جس کے کرنے کا آپ نے حکم نہیں دیا، لیکن ان کی محبت یہ کام ان سے کرواتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی محبت اور عقیدت تھی وہ یہ کام کرواتی تھی، اور اگر یہ کرتے تھے کہ وہ ضائع نہیں تھے، اللہ ان کو ان کی نیت کی وجہ سے اس کا بھی اجر دیتا تھا۔ یہ اتباع تھی۔ پھر ایک دفعہ حج پہ جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، راستے میں ایک جگہ اپنی سواری سے اترے اور پہاڑ کے پیچھے چلے گئے۔ واپس آئے تو لوگوں نے کہا آپ رفع حاجت کے لیے گئے؟ کہا نہیں، رفع حاجت کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی، ہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میں آیا تھا وہ اس جگہ پہ رفع حاجت کے لیے گئے تھے، میں نے کہا نہیں بھی حاجت تو اس جگہ سے ہو آتا ہوں۔ یہ اتباع تھی۔ یہ انہوں نے محبت کا مطلب سمجھ لیا، انہوں نے ہر اس قدم پہ قدم رکھنے کی کوشش کی جہاں ان کے
نبی نے ان کے سامنے قدم رکھے تھے۔ حضرت ام ایمن جن کی آپ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے بعد میں شادی کی تھی، حضرت زید کے ساتھ ان کی شادی تھی جب انہوں نے حضرت زینب کو طلاق دے دی تھی۔ ایک دن ان کے گھر میں بیٹھے، آپ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کے گھر میں بیٹھے تو وہ آپ کا پسینہ انگلی کے ساتھ آپ کے جسم سے اتار کے شیشی میں ڈال رہی ہیں۔ کہا کیا کر رہی ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں اسے خوشبو کے لیے استعمال کرتی ہوں۔ یہ ان کی محبتیں تھیں۔ کیسر و کسریٰ کے دربار سے ایک دفعہ ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، ان کی عزتیں دیکھیں، مگر جو محبت اور عزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور کو کرتے دیکھا وہ کہیں نہیں دیکھا۔ یہ تو ان کا لب مبارک ان کا وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، کیسے ان کی بات پہ عمل کرتے، حیران رہ گیا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی مجھے آپ بہت پیارے ہیں، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے گھر، دنیا کی ہر چیز سے، ہاں اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ آپ نے فرمایا عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی مجھے اب آپ اپنی جان سے بھی پیارے، فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ وہ اس طرح کے سوال کیوں کرتے تھے؟ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ محبت کہاں تک چاہیے، کہ دنیا کی کوئی چیز چاہے وہ ہماری نظر میں کتنی اہم ہے، سنت سے ہم نہ ہو، ہمارے نبی کے قول سے ہم نہ ہو، ان کی حدیث سے ہم نہ ہو۔ ایک دفعہ ایک صحابی اللہ کے نبی میں آپ کے پاس سے گھر جاتا ہوں، میرے دل کو ایک پریشانی اور اداسی سی آتی ہے، میں دوڑ کے آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، مجھے سکون آ جاتا ہے، لیکن مجھے یہ پریشانی ہے کہ جب میں مر جاؤں گا میں کہیں اور ہوں گا، آپ کہیں اور ہوں گے، میں کیسے آپ کو دیکھ پاؤں گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قرآن میں یہ آیت سنائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو نیک عمل کریں گے وہ صدیقین، شہداء، صالحین اور انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ وہ صحابی یہ بات سن کر خوش ہو گئے۔ اگر ہم ان اصحاب کی زندگیوں کو دیکھیں تو واقعات ختم ہونے میں نہیں آتے، کیسی کیسی محبتیں وہ کرتے تھے، لیکن کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے آگے قدم نہیں بڑھایا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں سورہ حجرات کی پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، میرے نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، ورسولی، اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، اللہ کے حکموں سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے تو کچھ لوگ کھڑے تھے، آپ نے فرمایا یا عباد اللہ کے بندوں بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ایک قدم ابھی اندر رکھا تھا، ایک باہر تھا، وہیں بیٹھ گئے۔ کہا عبداللہ آگے آ جاؤ۔ انہوں نے یہ بھی نہیں پسند کیا کہ دوسرا قدم میں اندر رکھوں، جہاں میرے نبی کی آواز آگے بیٹھ جاؤں وہیں بیٹھ گئے۔ ایسے اتباع کرتے تھے۔ یہ ایسی کئی باتیں جیسے بٹن کھولنے کی بات ہے، اس جگہ پہ رفع حاجت والی جگہ پہ ہو کے آنے کی بات، اس کا آپ نے حکم تو نہیں دیا تھا، یہ ان کی محبت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پہ قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ پہلے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے۔ پھر فرمایا مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ رسول کی اطاعت کرو تم پہ رحم کیا جائے۔ پھر ایک جگہ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم میرے نبی یہ ایمان نہیں لا سکتے، مومن نہیں بن سکتے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، حتیٰ کہ ہر اس جھگڑے کے لیے جو ان کے درمیان ہو تجھے حاکم نہ بنا لیں، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا، پھر اپنے نفسوں میں کوئی تنگی نہ پائیں، کس سے؟ مِمَّا قَضَيْتَ، جو تو فیصلہ کر دے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پوری طرح مان لیں۔ جب تک
کوئی اللہ کے نبی کے فیصلوں کو پوری طرح نہیں مان لے گا دل کی خوشی سے، اس وقت تک اللہ نے فرمایا مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ایک دفعہ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے۔ دوران نماز آپ نے جوتے اتار کر بائیں جانب رکھ دیے۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی تو فرمایا تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہم نے چونکہ آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تھا اس لیے ہم نے بھی اتار دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا تھا میرے جوتوں میں کچھ گندی چیز لگی ہے اس لیے میں نے اتارے تھے۔ پھر آپ نے صحابہ کو نصیحت فرمائی کہ جب مسجد میں نماز پڑھنے آؤ تو پہلے اپنے جوتوں کو چیک کر لیا کرو، کوئی گندی چیز لگی ہو تو صاف کر لیا کرو، کیونکہ شروع میں جوتوں سے بھی نماز پڑھ لیتے، اب بھی نیا جوتا ہو تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں جوتا اتار نہ سکتے ہوں تو نماز ہو سکتی ہے۔ پھر حضرت عمر نے ایک دفعہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے کہا اے پتھر، نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میں نے اللہ کے نبی کو تمہیں چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا۔ صحابی رسول ابن حنظلہ سے روایت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خریم اسدی کے بال لمبے نہ ہوتے اور تہبند نیچے نہ لٹکاتا تو بہت اچھا آدمی تھا، یعنی کسی کے بارے میں آپ نے یہ ذکر کیا۔ لوگوں نے یہ بات اس کو جا کے بتائی، اس نے چھری سے اپنے بالوں کو اپنے کاٹ لیا کانوں تک، یعنی لمبے بالوں کو چھوٹا کر لیا اور تہبند نصف پنڈلیوں تک کر لیا، اس طرح جلدی مانتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگیٹھی دیکھی، اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا تم میں سے کوئی سونے کی انگیٹھی پہن کر گویا آگ کے انگارے لینا چاہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں نے اس آدمی سے کہا اس انگوٹھی کو اٹھا لو، کوئی دوسرا فائدہ حاصل کر لو، یعنی اپنی بیوی کو یا بہن کو دے دینا یا فروخت کر دینا۔ صحابی نے کہا اللہ کی قسم جس انگوٹھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا، حالانکہ آپ نے ناراض نہیں ہونا تھا۔ یہ تھی ان کے فالو، یہ تھا ان کا اتباع۔ انہوں نے اتباع کا مطلب سمجھا، ہم نے اتباع کو کوئی اور ہی رنگ دے دیا۔ ہماری محبتوں میں اتنا غلو شامل ہو گیا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب سے بڑھا دیا۔ ہماری باتیں بہت ہیں، ہمارے جوش بہت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کچھ غلط کہہ دے ہم لوگوں کی دکانوں کو توڑ دیتے، گاڑیوں کو آگ لگا دیتے ہیں، شیشوں کو توڑ دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں اپنے ہی بھائیوں کے جائیدادوں کو۔ نہیں سمجھتے ہمارے نبی نے زندگی میں نہ اس طرح کے کسی کام کو کیا نہ پسند کیا۔ طائف میں آپ کے جوتے خون سے بھر گئے پتھر کھا کھا کے، تو فرشتہ آیا کہ ان دو پہاڑوں میں میں ان کو پیس دوں، آپ نے فرمایا نہیں، شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی نیک نکل آئے، ایسے پیارے نبی کی ایسی پیاری سنت، ان کے اوپر عمل کرنے والے ہم اتنے گندے لوگ کہ ہم لوگوں کی جائیدادوں کو برباد کر دیں جن کا کوئی قصور نہیں، ان ٹائر جلا کے لوگوں کو آنے جانے کے لیے مشکلوں میں ڈالیں، کسی کی زندگی بھر کی کمائی کو ہم جلا کے راکھ کر دیں۔ ہمارے نبی نے تو خیر خواہی سکھائی، محبت سکھائی، ہمیں تکلیف ہے، ہمیں ان سے محبت ہے تو اس کے اظہار کا یہ کوئی ذریعہ نہیں، نہ اس کو ہمارا دین کبھی بھی پسند کرتا ہے۔ تم اللہ سے دعا کرو، خود کو ہیلپ لیس پاتے ہو تو اللہ سے کہو، اور کچھ کر سکتے ہو تو زبان سے لکھ دو، کسی ایسی جگہ پہ بات کر دو جو دوسروں کے حق پہ کانوں میں پہنچ جائے جس سے ان کو بھی تکلیف ہو۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ اپنے ہی ملک کی چیزوں کو توڑ کے برباد کر دو اور کہو کہ ہم نے اپنے نبی سے محبت کا حق ادا کیا؟ یا پھر جب نبی کا ذکر آئے تو بس انگوٹھے چوم لیں، یا ان کی نعت پڑھی جائے تو ہم واہ واہ کر کے جھومتے ہوئے ان گھنٹوں ان نعتوں کو سنیں جو ساز سے سنائی جا رہی ہیں۔ حضرت نافع رحمہ اللہ جو حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام تھے، وہ کہتے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے بانسری کی آواز سنی تو اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیں اور راستے کی دوسری سمت کافی دور نکل گئے اور مجھ سے پوچھا نافع کیا کچھ سن رہے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں،
تب انہوں نے انگلیاں کانوں سے نکالی اور فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بانسری کی آواز سنی تو ایسے ہی کیا جیسے میں نے کیا۔ اس وقت میں چھوٹی سی عمر کا لڑکا تھا، تو اس چھوٹی سی عمر میں سے کیا لے لیا، کیا پایا، کیا سمجھا دین کو، کہ جو کام میرے نبی کو پسند نہیں ہے وہ میں بھی نہیں کرنا۔ ہم انہی سازوں اور آوازوں کے ساتھ جھومتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں اور واہ واہ کر کے گھر آ جاتے ہیں، اور درود پاک کے لیے ایسی محفلیں جماتے ہیں جو ہمارے اللہ کے نبی کے ان ساتھیوں نے کبھی نہیں جمائی، اور نماز کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم صبح مزے سے سوئے رہتے ہیں، ساری رات کو ہم گلیاں سجاتے ہیں اور صبح مزے سے سو کے بغیر نماز کے اٹھ جاتے ہیں۔ سارا دن ہم ان گلیوں کی حفاظتیں کرتے ہیں اور اونچی آواز میں ساز اور آواز سے نعتیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ روزے کا ہمیں پتہ نہیں، ہم روزہ خور ہیں۔ اذکار صبح شام کا پتہ ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہی نہیں۔ کیسے گزاری انہوں نے زندگی؟ محبت بہت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کی روٹین پوچھنے آئے۔ جب انہوں نے بتائی تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں، ہم تو بہت گنہگار ہیں۔ ایک نے کہا میں تو شادی نہیں کراؤں گا، دوسرے نے کہا میں تو ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں راتوں کو عبادت کروں گا۔ جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے اس طرح کی باتیں سننے کا ذکر کیا۔ آپ پیچھے گئے، آپ نے فرمایا تم میں سے کسی نے ایسے باتیں کی؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول، ہم نے ایسے باتیں کی ہیں کیونکہ آپ جیسے نیک تو ہم ہو نہیں سکتے، پھر جو ہم سے بن پڑے۔ آپ نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی، میرے بچے بھی ہیں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، تو میری سنت سے منہ موڑنے والا کوئی نیکی نہیں کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا کام کیا جو دین میں نہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ وہو رد، کوئی ایسا کام جس نے کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا وہ مردود ہے، اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نئی چیز گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پہ میں لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، ایک جماعت آئے گی جن کے ہاتھ پاؤں بازو وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، میں خوش ہوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں، لیکن فرشتے ان کو کھینچ کے لے جائیں گے۔ میں کہوں گا یہ تو میری امتی ہیں، وہ کہیں گے اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا چیزیں شامل کر لیں، کیا کیا چیزیں ایجاد کر لیں۔ میں کہوں گا سحقن سحقن، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، اللہ کے دین کو بدل دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، وخیر الحدی حدی محمد، اور بہترین ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت ہے اللہ کے حکم سے، وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام ہے نئی چیزوں کو ایجاد کر لینا، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نئی چیز گمراہی ہے، ہر گمراہی آگ میں لے جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو جانے کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت عمر نے کہا ابو بکر آپ کیسے ان لوگوں سے جنگ کریں گے جو کلمہ پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، کیونکہ نماز بھی اللہ کا حکم، زکوٰۃ بھی اللہ کا حکم، حج بھی اللہ کا حکم، توحید بھی اللہ کا حکم، اور روزہ بھی اللہ کا حکم۔ اللہ کے کسی ایک حکم کی نافرمانی، کسی ایک حکم کا انکار، سب حکموں کا انکار ہے۔ ہم کتنے نمازی ہیں؟ آپ فرماتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے میں نے نماز پڑھی ہے۔ اور صحابہ نے ایک ایک وضو کا طریقہ ہر چیز ہمیں کر کے دکھائی، اور وہ چیزیں محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کی حفاظت کی، اپنے نبی کی زندگی کی بھی حفاظت کی، ایسے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے زندگیاں لگائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اکٹھا کرنے میں،
اور صحیح لوگوں سے حدیث لینے میں مہینوں کے سفر کیے ایک حدیث کی خاطر۔ پھر ان لوگوں کی لائف ہسٹریاں لکھی جن سے حدیث لی، جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ کو دیکھا تک نہیں، ان سے حدیث لی۔ پھر آپ نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ پوچھا گیا کون انکار کرتا ہے؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرے حکموں کو نہیں مانا، میری زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کی، اس نے میری نافرمانی کی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اس کے الفاظ ہیں کہ من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا۔ جس نے میری اطاعت کی جنت میں جائے گا، ہاں جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ پھر اس کے بعد نئے دور کا فتنہ جس کا ذکر آپ نے اس وقت ہی کر دیا تھا۔ بہت سارے لوگ جو منکرین حدیث بن گئے، جنہوں نے سمجھا قرآن ہی کافی ہے، حدیث کوئی ضرورت نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، جبکہ حدیث ایک انسان کی باتیں ہیں۔ اب ایک بات کو 10 لوگ جب آگے بیان کریں گے وہ تو بدل جائے گی، اس لیے یہ بدل چکی ہیں، ان کو ماننا ضروری نہیں، قرآن ہی کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی بات کے لیے پہلے ہی ذکر کر دیا۔ آپ نے فرمایا قیامت کے نزدیک ایسے لوگ ہوں گے۔ حضرت مقدام بن معدی سے روایت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یاد رکھو قرآن ہی کی طرح کی ایک اور چیز یعنی حدیث مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی۔ خبردار ایک وقت آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا ہوا یعنی متکبر شخص اپنے تکیہ مسند پر تکیے لگا کے بیٹھا ہوگا اور کہے گا لوگوں تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے، اس میں جو چیز حلال ہے بس وہ حلال ہے، جو چیز حرام ہے بس وہ حرام ہے، حالانکہ جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام کیا وہ بھی ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ نے حرام کیا۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہو، اس کے پاس میرے ان احکامات میں سے جن کا میں نے حکم دیا اور جن سے میں نے منع کیا کوئی حکم آئے اور وہ کہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو نہیں جانتا، ہم نے جو اللہ کی کتاب میں پایا اسی پر عمل کر لیا، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیانتداری آسمان سے لوگوں کے دلوں میں اتری ہے، یعنی انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور قرآن بھی آسمان سے نازل ہوا جسے لوگوں نے پڑھا اور حدیث کے ذریعے سمجھا۔ کیونکہ قرآن میں نہ تو کلیئرٹی سے نماز کی اوقات کا پتہ ہے، نہ نماز کے جو سٹیپس ہیں ان کا پتہ ہے، نہ وضو کے ارکان کا پتہ ہے، ہر چیز ہمیں حدیث بتاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار یعنی مچھلی حلال ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مردوں کے لیے سونا اور ریشم حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے، قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں۔ حضرت ابو سعید بن معلّہ فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، یعنی نفلی نماز کوئی پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، میں نے جواب نہ دیا، پھر نماز ختم کر کے جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے آپ کے بلانے پہ حاضر نہ ہو سکا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ حکم نہیں دیا لوگوں جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو اس وقت اس کے حکم کی تعمیل کرو، یعنی نماز توڑ کے آ جانا چاہیے تھا، اتنی حکم کی تعمیل اللہ نے کہا ہوگا اور ہم چاہیں کہ نہیں ہم اپنی مرضی کی بات یعنی قرآن کو صرف مانیں اور حدیث کو نہیں مانیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک دفعہ خطبہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کو گودنے والی اور گدوانے والی جو تل کھود کے بناتی ہیں اپنے چہروں پہ یا جسموں پہ، چہرے کے بال اکھاڑنے اور کھیڑنے والیاں یعنی پلکنگ کی بات ہے، خوبصورتی کے لیے دانتوں میں کشادگی پیدا کرنے والیاں ان پر اور اللہ کی بناوٹ کو تبدیل کرنے والیوں پہ لعنت فرمائی۔ بنی اسد کی ایک عورت یعقوب نے یہ بات سنی جو کہ قرآن پڑھا کرتی تھی تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آئی اور کہنے لگی میں نے یہ باتیں سنا ہے کہ آپ نے کہی ہیں ان کام کرنے والیوں پہ لعنت ہے، تو میں نے تو قرآن پڑھا، مجھے تو کہیں بھی اس کو بارے میں نہیں آیا ذکر کہ اس پہ لعنت کی گئی ہو۔ آپ نے فرمایا تو اگر قرآن غور سے پڑھتی تو تجھے اس کا ذکر مل جاتا، کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا،
فانتہوا، کہ جو تمہیں رسول دے دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے رک جاؤ۔ کہنے لگی یہ تو پڑھا۔ فرمایا پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حکم ہے، انہوں نے ان چیزوں پہ ان کام کرنے والیوں پہ لعنت فرمائی، اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا۔ کہنے لگی تمہاری بیوی تو یہ کام کرتی ہے، کہا جاؤ جا کے دیکھ لو۔ گھر میں گئی تو بیوی کی کوئی پلکنگ، کوئی دانتوں میں کشادگی، کوئی گدوایا ہوا نہیں تھا۔ آ کے کہنے لگی نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ فرمایا اگر وہ ایسا کرتی ہم کبھی اس سے تعلق نہ رکھتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیویوں کے ساتھ رہے اور بے شمار اپنی زندگی کی باتیں لوگوں کو بتائیں، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، اور یہ بھی کہا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے، اور ہر پسے ہوئے انسان کو اس کے حقوق دیے، اور اس کی تفصیل ساری احادیث کے ذریعے آئی۔ طہارت کے سارے مسائل، زندگی گزارنے کے جو اخلاق کس کو کہتے ہیں، معاملات کس کو کہتے ہیں، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس کی ڈیٹیل ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ساری زندگی کی ہر بات، کچھ باتیں انہوں نے زبان سے کہیں، کچھ باتیں انہوں نے حکم دیا اور کچھ کے لیے خاموش رہے، وہ سب احادیث قابل عمل ہیں۔ اور مختلف لوگوں نے آپ سے حدیث کو لکھنے کے بارے میں اجازت مانگی تو آپ نے کہا لکھ لیا کرو۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی مجھے حدیثیں یاد نہیں رہتی، آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے مدد لو، یعنی لکھا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو سنتا لکھ لیا کرتا تھا تاکہ اسے یاد کروں۔ قریش نے مجھے ایسا کرنے سے منع کیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، یعنی اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ تھے جو دلوں میں غلط بات ڈالتے تھے کہ وہ بشر ہیں، کبھی غصہ میں بات کر دیتے ہیں، کبھی ان کا کوئی موڈ ہوتا ہے، تو تم ہر بات نہ لکھا کرو۔ میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا جو کچھ مجھ سے سنو لکھ لیا کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے حق کے بغیر کچھ نہیں نکلتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، ہم جو اسے وحی کرتے ہیں اسی کے مطابق وہ ہر بات کرتا ہے۔ آپ کے صحابہ قرآنی آیات کے علاوہ ان کی تفسیر اور تشریح میں جو کچھ آپ ارشاد فرماتے ایک ہی جگہ لکھ لیا کرتے۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا وہی کچھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں۔ تب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی کتاب لکھی جا رہی ہے، یعنی ڈیٹیل جو لکھ رہے ہو، اللہ کی کتاب علیحدہ کرو اور اسے خالص رکھو، یعنی قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ الگ ہونے چاہیے، تشریح ایک الگ جگہ ہونی چاہیے۔ آپ کے الفاظ سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام قرآنی آیات اور ان کی تفسیر دونوں یکجا لکھ رہے تھے، یعنی حدیث بھی ایک ہی جگہ انہی باتوں میں ظاہر آپ ارشاد فرما رہے تھے، وہ سب حدیث تھی جسے آپ نے الگ رکھنے کا حکم دیا، نہ کہ یہ کہا کہ حدیث کو لکھا ہی نہ کرو۔ اور پھر اس میں جو صحابہ کرام تھے اور محدثین تھے، جتنی انہوں نے محنت کی، محدثین نے دنیا اسلام کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، اندلس سے وسط ایشیا تک جگہ جگہ گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے صرف ایک حدیث کی تحقیق کے لیے مدینہ سے مصر کا سفر کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے ایک حدیث سننے کے لیے مسلسل مہینہ کا سفر کیا، اور اس وقت آپ کو پتہ سفر کتنے مشکل تھے۔ امام راضی فرماتے کہ پہلی دفعہ طلب حدیث میں گھر سے نکلا تو میں 7 سال تک سفر میں رہا۔ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے شہر بخارا کے علماء سے علم حدیث حاصل کرنے کے بعد امام بخاری نے بلخ، بغداد، مکہ، بصرہ، کوفہ، شام، عسقلان، حمص اور دمشق کے علماء سے علم حدیث حاصل کیا۔ عمرو بن حفص بیان کرتے ہیں کہ بصرہ میں ہم محمد بن اسماعیل بخاری، یعنی جو امام بخاری کے نام سے مشہور ہے، ان کے ساتھ احادیث لکھا کرتے تھے۔ چند دنوں کے بعد محسوس ہوا کہ بخاری رحمہ اللہ کئی دن سے درس میں نہیں آ رہے۔ تلاش ہوئی، ہم لوگ ان کے گھر پہنچے تو دیکھا ایک اندھیری کوٹری میں پڑے ہیں، بدن پر ایسا لباس نہیں جسے پہن کر باہر نکل سکیں۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ زیادہ سفر ختم ہو چکا ہے، لباس خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں۔ آخر طلباء نے مل کر رقم جمع کی اور بخاری رحمہ اللہ کے لیے کپڑا خرید کے لائے، تب وہ ہمارے ساتھ درسگاہ میں آنے جانے لگے۔ امام مالک اپنے استاد ربیعہ رحمہ اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ علم حدیث کی تلاش میں ان کا یہ حال ہو گیا کہ اپنے گھر کی چھت کی کڑیاں تک بیچ ڈالیں۔
اور اس حال سے بھی گزرے کہ خس و خشاک یعنی ڈھیر کوڑے کے ڈھیر میں سے کھجوروں کے ٹکڑے چن چن کر کھانے پڑے۔ یعنی ان لوگوں نے جان ماری، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ان کی محنتوں کو ضائع کرتا۔ یہ صرف فتنہ ہے جس سے ہمیں اپنے بچوں کو بھی آگاہ کرنا چاہیے، اور خود بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنا اہم کام اور کتنا بڑا فتنہ ہے، کہ اللہ کے قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ حدیث کے ذریعے سمجھ آتا ہے۔ اگر ہم حدیث کا انکار کریں گے تو قرآن کا بھی انکار ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر تم نے منہ موڑا تو اللہ کو ایسے کفر کرنے والے پسند نہیں، نہ وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ روشنیاں دیں، صحابہ کی زندگی کے بارے میں وہ بہت کچھ جانتے ہوں، ان کی لائف ہسٹری کو سمجھتے ہوں، تاکہ ان کے دلوں میں اس اسلام کی محبت آئے کہ انہوں نے کتنے بڑے بڑے کام کیے اور کس طرح وہ عام لوگ، بدو لوگ دنیا کے امام بن گئے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اسلام کو پھیلایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری کے بارے میں اچھی بکس بچوں کو پڑھانی چاہیے، بلکہ خود پڑھ کے سنانی چاہیے، تاکہ یہ سارے ہمیں پتہ ہوگا تو ہم اپنے بچوں کو صحیح گائیڈ کر سکیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم وہ روشنیاں پہلے خود لیں اور آگے بھی پھیلائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اس کے لیے کہ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری کوئی بات سنے اور آگے پہنچائے۔ ہم میں سے ہر ایک کو شوق ہوتا ہے کہ ہمارے چہرے پہ تازگی رہے اور اللہ کی رحمت کا نور رہے، تو یہ نور کا ایک حاصل کرنے کا بہترین طریقہ جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ ہم ان کی جو احادیث ہے اس کو آگے پہنچانے کا کام کریں، اور اس میں بے شمار چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں جو سم اپ کر کے اتنا کچھ اس کے اندر ہے کہ اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمارے ایک ایک حدیث پر عمل کرنے سے انسان کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان چیزوں کا شوق ڈالے اور محنت کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔